اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ۔ اشراط الساعہ، قیامت کی علامات، اس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری علامات کو بیان فرمایا۔ تو مصنف فرماتے ہیں وما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات کی خبر دی ہے وہ ساری کی ساری علامات پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ مثلا من خروج الدجال، دجال نکلے گا، اور ودابت الارض، اور قیامت کے قریب دابت الارض نکلے گا۔ دابت الارض زمین سے ایک جانور نکلے گا، جیسے کہ سورۃ النمل میں اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ اس کی تفصیلات تفاسیر میں موجود ہیں۔ اور یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے قیامت کے قریب، یہ بھی ایک قوم ہے جو سد سکندری کے پیچھے بند ہے۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم اس زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ اور اس طرح ونزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا، وہ زندہ ہے۔ باقی جتنے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے ان سب کی موت وارد ہو چکی، اور موت حضرت عیسیٰ پر بھی آنی ہے۔ ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر دوبارہ اتار دیں گے۔ پھر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ کام ہیں ان پہ جو انہوں نے کرنے ہیں۔ دجال کو قتل کرنا ہے، اور یقتل الیہود، یقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الْيَهُودَ، یہودیوں کو قتل کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب جو ایک نشان ہے، عیسائیوں کا مذہبی نشان، کراس نشان ہوتا ہے، یہ اس بات کا نشان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور وہ اس طرح فوت ہو گئے۔ وہ اس کو توڑ دیں گے کیونکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور انہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، پھر ان کی بد دعا سے یہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ پھر اس طرح اس کے بعد وہ اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ اس سے پہلے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ سارے حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج بھی مغرب سے طلوع ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہوگا، اور درمیان آسمان تک سورج اس طرح الٹا چل کر آئے گا۔ پھر
درمیان میں آنے کے بعد واپس پلٹ جائے گا، جیسے روزانہ دوپہر کے بعد مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کئی دن پہلی ترتیب کے مطابق طلوع و غروب ہوتا رہے گا، اور یہ قیامت کے بہت قریب ہوگا، بالکل اس کے فوراً بعد بہت جلد جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ فَهُوَ حَقٌّ، یہ تمام باتیں برحق ہیں جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے۔ لِأَنَّهَا امور ممکنہ، اس لیے کہ یہ سارے امور ممکن ہیں، کوئی بھی چیز اس میں غیر ممکن تو ہے نہیں، ممکن ہے یہ سارے امور۔ اور اخبر بها الصادق، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سچے ہیں، سچی خبر لائے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، تو لہذا ان سب امور کو ماننا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث بیان کی، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف لائے، ونحن نتذاکر، اور ہم مذاکرہ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ فقال ما تذکرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ قلنا نذکر الساعہ، ہم نے کہا کہ قیامت کا مذاکرہ کر رہے ہیں، قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتیٰ ترو قبلہا 10 آیات، حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں، 10 بڑی بڑی باتیں نہ دیکھ لو۔ پھر اس میں آپ نے دخان کا ذکر کیا، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، قیامت کے قریب یہ بھی ایک نشانی رونما ہونے والی ہے کہ آسمان پر دھواں چھا جائے گا، لوگ، زمین والے لوگ جب اوپر دیکھیں گے تو ان کو دھواں دھواں نظر آئے گا، آسمان نظر نہیں آئے گا، تو یہ بھی ایک نشانی رونما ہونے والی ہے قیامت سے پہلے پہلے۔ باقی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ یہ نشانی رونما ہو چکی ہے، جس کی تفصیل صورت دخان اس میں ہے، اور بخاری شریف میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ مکے والوں پر اللہ کی طرف سے قحط آیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، بھوک کی اور قحط کی وجہ سے، تو یہ رونما ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال ایک نشانی یہ ہے، ہو چکی ہے، یہ ہونے والی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور دجال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا بھی بتایا، دابت الارض کا بتایا، وطلوع الشمس من مغربها، اور مغرب سے سورج کے طلوع ہونے کا بتایا، ونزول عیسی بن مریم، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا، ویاجوج و ماجوج، اور یاجوج ماجوج کے خروج کا بھی آپ نے بتایا، وثلاثۃ خسوف، اور 3 خسوف ہوں گے، خسف ان کی جمع ہے زمین میں دھنس جانا، 3 ایسے بڑے بڑے واقعات پیش آئیں گے کہ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔ خسف بالمشرق، ایک دفعہ مشرق میں یہ واقعہ ہوگا، خسف بالمغرب، ایک دفعہ مغرب میں یہ واقعہ ہوگا کہ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک خسف جو ہے وہ جزیرہ عرب میں ہوگا، تو یہ 3 خسوف ہیں، یہ 9 نشانیاں ہو گئی۔ وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشر، اور ان سب سے آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن سے، جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ ایک نکلے گی، لوگ آگے آگے ہوں گے، آگ ان کے پیچھے پیچھے چلتی آئے گی۔ اس طرح
وہ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی اور محشر کے میدان میں لا کے کھڑا کر دے گی۔ والاحادیث الصحاح فی هذه الاشراط کثیرۃ جدا، اور ان تمام اشراط اور نشانیوں کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں۔ وقد روی احادیث و آثار فی تفاصیلها و کیفیاتها، اور بھی بہت ساری احادیث اور بہت سارے آثار ان کی تفصیلات اور کیفیات میں مروی ہیں۔ فلتطلب من کتب التفسیر والسیر والتواریخ، ان کی تمام تفصیل جو ہے، ایسی احادیث پوری تفصیل کے ساتھ تفسیر کی اور سیرت کی اور تاریخ کی کتب میں محفوظ ہے۔ جی، اگلا عنوان یہ ہے المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد جو ہے وہ کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی درست اجتہاد کر لیتا ہے۔ مجتہد آپ جانتے ہیں اجتہاد کرنے والے، جیسے ہمارے ائمہ کرام کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مجتہد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ ائمہ مجتہدین جن مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، تو مسلک ہمارا یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ مجتہد جو ہے اس سے کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجتہد کو اجر و ثواب دینا ہے۔ اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں صحیح اجتہاد کرے اور درست اجتہاد کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، دو اجر ہیں، ایک اجتہاد کی سعی اور جدوجہد کرنے کا، اور دوسرا اجر ثواب اور درستگی کو پا لینے کا۔ لیکن اگر بالفرض مجتہد سے خطا ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ وہ پیغمبر تو ہے نہیں، خطا بھی ہو سکتی ہے اجتہاد میں، تو خطا پر بھی ان کو اجر ہے، ایک اجر ملے گا کہ انہوں نے اجتہاد تو کیا ہے۔ تو یہ مجتہد کبھی خطا بھی کرتا ہے، کبھی ثواب بھی کرتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ اجر سے بالکل محروم نہیں ہے۔ دیکھیے، والمجتہد فی العقلیات والشرعیات الاصلیۃ والفرعیہ، مجتہد جو عقلیات اور شرعیات میں، یعنی شریعت کے کچھ احکامات جو بالکل عقل کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہوں، تو ایسے مسائل میں مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے قد یخطئ وقد یصیب، کبھی خطا بھی کر لیتا ہے اور کبھی ثواب کرتا ہے۔ وذهب بعض الاشاعرہ والمعتزلہ، اور بعض اشاعرہ اور معتزلہ اس طرف گئے ہیں کہ ان کل مجتہد فی المسائل الشرعیۃ الفرعیۃ التي لا قاطع فیها مصیب، کہ مجتہد جو شرعی مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، ایسے شرعی مسائل لا قاطع فیہا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطعی حکم نہیں ہوتا، بلکہ مجتہد نے ہی اجتہاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس پر حکم قطعی طور پر آیا نہیں ہوتا، تو جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو وہ مصیب ہی ہوتا ہے، وہ خطا کار نہیں ہوتا، غلطی پر نہیں ہوتا، جو بھی اجتہاد کرے وہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ بعض اشاعرہ کا اور معتزلہ کا یہ کہنا ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے یعنی دیگر اہل سنت والجماعت کا، ماتریدیہ کا، اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ مجتہد قد یخطئ و قد یصیب، کبھی خطا بھی کر لیتا ہے اور کبھی ثواب کرتا ہے۔ لیکن معتزلہ اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ درست ہی اجتہاد کرتا ہے، کبھی ان سے خطا نہیں ہوتی۔
یہ اختلاف ایک اور اختلاف کی وجہ سے ہے۔ وہ دوسرا اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی فی کل حادثۃ حکما معینا، وہ اختلاف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسئلے میں ایک حکم کوئی متعین دیا ہوا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی حکم متعین ہوتا ہے، یا مسائل اجتہادیہ میں وہی حکم ہوتا ہے جو مجتہد کی رائے ہوتی ہے۔ یہ ہے اختلاف۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک حکم متعین ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے مجتہد اجتہاد کر کے اس حکم کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش میں کبھی وہ ثواب کرتا ہے، کبھی خطا کرتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا مسئلہ۔ لیکن معتزلہ اور بعض اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان احکام میں، ان مواقع پر اللہ کا کوئی حکم نہیں ہوتا، متعین ہوتا ہی نہیں اللہ کا حکم، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے، اور جو اجتہاد کرے بس وہی اللہ کا حکم ہے۔ تو لہذا مجتہد جب اجتہاد کر کے اس حکم کو پالے تو وہ جو بھی حکم اجتہاد کے ذریعے سے حاصل کر لے گا وہی حکم ہوتا ہے، تو اس میں تو خطا نہیں ہے، جب ہے ہی وہ حکم اجتہاد کے ذریعے سے دریافت ہونے والی چیز، اور اللہ کے ہاں کوئی حکم متعین ہوتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ اختلاف نکل آیا جو آپ نے پڑھا، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں حکم متعین نہیں ہے تو مجتہد نہیں دریافت کرنا ہے، تو مجتہد جو دریافت کرے گا بس وہی بہتر ہے، وہی ثواب ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، حکم اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے مگر وہ معلوم نہیں ہوتا، مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تو کبھی اجتہاد کر کے اس کو صحیح دریافت کر لیتا ہے اور کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جی کہ سوال یہ کہ اللہ کا حکم کوئی معین ہوتا ہے، ام حکمہ فی المسائل اجتہادیۃ ما ادى الیہ رأی المجتہد، یا حکم مسائل اجتہادیہ میں وہی ہوتا ہے جہاں مجتہد کی رائے جاتی ہے۔ یہ ہے اختلاف۔ تحقیق هذا المقام، کہتے ہیں اس مقام کی تحقیق یہ ہے، ان المسألۃ الاجتہادیہ، کہ مسئلہ اجتہادیہ یعنی وہ مسائل جہاں مجتہد اجتہاد کرتے ہیں اس کو مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں۔ تو مسائل اجتہادیہ یا تو یہ صورت ہوتی کہ اس میں اللہ کا کوئی حکم معین نہیں ہوتا، مجتہد کے اجتہاد سے پہلے کوئی حکم متعین نہیں ہوتا، او یکون، یا اللہ کے ہاں کوئی حکم اس کا پہلے سے متعین ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے متعین تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی کوئی دلیل بھی آئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پہلے یہ کہ اللہ کا کوئی حکم متعین ہے یا نہیں ہے، یہ دو صورتیں۔ پھر اس صورت میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا کوئی حکم متعین ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، کہ اس پر کوئی دلیل بھی اللہ کی طرف سے ہے یا دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہے تو پھر اس کی دو قسمیں، دلیل قطعی ہے یا دلیل ظنی ہے۔ فذهب الى كل احتمال جماعت، ان تمام احتمالات کی طرف ایک ایک جماعت گئی ہے۔ یہ چاروں باتیں ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں حکم متعین ہوتا ہے قبل الاجتہاد، بعض دوسرے کہتے ہیں کہ حکم متعین نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ گئے جی؟ پھر جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حکم متعین ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو کہتے ہیں کہ دلیل ہوتی ہے
تو دلیل قطعی ہوتی ہے یا دلیل ظنی ہوتی ہے؟ بعض کہتے ہیں دلیل قطعی ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں دلیل ظنی ہوتی ہے، یعنی یہ تمام احتمالات کی طرف ایک ایک جماعت گئی ہے، بعض اس طرف گئے، بعض اس طرف گئے، بعض تیسری بات، بعض چوتھی بات. تو اس کی تفصیلات یہاں نہیں بیان کی، صرف اتنا کہا کہ ہر احتمال کی طرف ایک ایک جماعت گئی ہے. بل مختار، اور جو مختار مسلک ہے، جو سب سے زیادہ بہترین مسلک ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی متعین ہوتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے دلیل بھی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ دلیل قطعی نہیں ہوتی، ظنی ہوتی ہے. یہ ہے اصل مختار مذہب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر مسئلہ اجتہادیہ میں کوئی نہ کوئی حکم متعین ہوتا ہے، اور اس کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے قرآن و سنت میں، اور وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ مجتہد اجتہاد کر کے اس دلیل ظنی کی وجہ ذریعے سے اس حکم کو جو اللہ کے ہاں متعین ہے دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو ان وجدہ المجتہد، اگر اسی دلیل ظنی کے مطابق اسی حکم متعین کو جو اللہ کے ہاں ہے مجتہد پا لیتا ہے تو اصحابہ، وہ صاحب ہوتا ہے، وہ درست حکم پا لیتا ہے. وَإِن فَقَدَهُ، اور کبھی کبھی وہ اپنے اجتہاد میں اس دلیل ظنی کو نہیں سمجھ پاتے، یا اس سے جو حکم اللہ کا متعین ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اخطأ، اس کو کہتے ہیں کہ مجتہد خطا کر لیتا ہے. اچھا، باقی مجتہد کا کام ہے اجتہاد کرنا، ضرور درست حکم کو دریافت کر لینا مجتہد اس کا مکلف ہی نہیں ہے. مجتہد مکلف ہے کہ اپنے اصول و ضوابط جو متعین ہیں اس کے مطابق وہ اجتہاد کرے. تو جب اجتہاد کرتا ہے اور اس میں اس سے اگر بالفرض خطا بھی ہو جائے تو وہ معذور ہوتا ہے، معذور کو معافی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ والمجتہد غیر مکلف باصابتہ، مجتہد کوئی درست حکم کو پانے کا مکلف نہیں ہوتا، لغموضہ و خفائی، اس لیے کہ جو حکم ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، وہ تو بہت گہرائی میں ہے، وہ تو ظاہر نہیں ہے. فلذالک کان المخطئ معذورا، یہی وجہ ہے کہ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے، وہ مخطئ ہو، تو وہ معذور ہوتا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوتا. جب گناہ گار نہیں ہوتا تو بل معجورن، بلکہ اس کو اجر ملتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر صحیح اجتہاد کر لے تو 2 اجر ہیں، اور اگر خطا ہو جائے تو 1 اجر ہے. فلا خلاف على هذا المذهب في ان المفتي ليس بعاصم، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو مجتہد خطا کرے وہ بھی عاصم یعنی گناہ گار نہیں ہے. باقی اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ انہ مخطئ ابتداء و انتہاء، کہ مجتہد جب خطا کرتا ہے تو اس کی خطا ابتداء اور انتہاء ہوتی ہے، یعنی اس نے دلیل پر جو غور کرنا تھا اور دلیل پر غور کر کے آگے جو حکم اس نے دریافت کرنا تھا، دونوں میں غلطی ہو گئی. دلیل پر بھی غلطی ہو گئی اور حکم دریافت کرنے میں بھی غلطی ہو گئی، دونوں باتوں میں غلطی ہو گئی. بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ جی ہاں، جب مجتہد سے خطا ہوتی ہے تو اس کی خطا ابتداء و انتہاء ہوتی ہے، یعنی دلیل کو دریافت کرنے میں بھی غلطی ہو گئی اور دلیل سے جو حکم تلاش کیا اس میں بھی ان سے خطا ہو گئی. اچھا، یہ مسلک ہے الشیخ ابو منصور ماتریدی کا. اور بعض کہتے ہیں کہ انتہاء فقط، کہ دلیل پر جو انہوں نے غور کیا اور دلیل ظنی کو دریافت کیا اس میں تو ان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس دلیل ظنی کے دائرے میں یہ حکم آتا ہے
یا نہیں آتا، اس حکم کے دریافت میں مجتہد سے غلطی ہوتی ہے، یعنی ابتداء تو نہیں ہوتی، انتہاء ہو جاتی ہے۔ اے بالنظر الی الحکم حیث اخطأ فیہ، یعنی حکم پر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکم دریافت کرنے میں ان سے خطا ہو گئی۔ دلیل تو جو انہوں نے قرآن و حدیث سے جو دلیل ہے وہ دلیل تو درست ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کے دائرے میں یہ حکم آتا بھی ہے یا نہیں، اس دلیل کی جزیات میں یہ حکم آتا بھی ہے یا نہیں، اس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حکم اس دلیل کے دائرے میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ حکم اس دلیل کے دائرے میں نہیں ہوتا۔ وَإِنْ أَصَابَ الدَّلِيلَ إِنْ أَصَابَ فِي الدَّلِيلِ حَيْثُ أَقَامَهُ عَلَى وَجْهِهِ مُسْتَجْمِعًا بِجَمِيعِ شَرَائِطِهِ وَأَرْكَانِهِ، یعنی مجتہد سے حکم دریافت کرنے میں غلطی ہوئی، باقی دلیل میں وہ بالکل صائب راستے پر ہے، دلیل ان کی صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے دلیل کو جو قائم کیا وہ درست طریقے سے کیا، اور تمام شرائط اور دلیل کے تمام ارکان کو انہوں نے مکمل پورا کیا۔ اس میں کوئی جو اجتہاد کی یعنی شرائط ہیں اور شرائط اجتہاد کے مطابق جو دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کو انہوں نے تمام شرائط کے مطابق صحیح دریافت کیا، لیکن دلیل سے آگے حکم دریافت کرنے میں ان سے خطا ہوئی۔ تو دو جگہ خطا نہیں ہوتی بلکہ ایک جگہ خطا ہوتی ہے۔ تو بعض کا مسلک یہ ہے۔ تو جب انہوں نے اجتہاد کی تمام شرائط اور ارکان کو پورا کیا ہے اور دلیل بھی انہوں نے بالکل درست دریافت کی ہے، آگے حکم دریافت کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وَأَتَى بِمَا كُلِّفَ مِنَ الْاعْتِبَارَاتِ، اور انہوں نے وہ حکم دریافت کر لیا جس کے وہ مکلف تھے، من الاعتبارات، اعتبارات یعنی قیاس کرنا، اعتبار کرنا، تو قیاس کرنے کے ذریعے سے، اعتبارات کرنے کے ذریعے سے جس کے وہ مکلف تھے انہوں نے وہ کام کیا۔ تو دلیل چونکہ ضمنی ہوتی ہے، اس لیے اجتہادات میں دلیل قطعی تو ہوتی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْاجْتِهَادِيَّاتِ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتِي مَدْلُولُهَا حَقٌّ الْبَتَّةٌ، اور اجتہادی مسائل میں کوئی دلیل قطعی تو ہوتی نہیں ہے، جس دلیل قطعی کا مدلول بھی برحق ہو، پکا ہو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ لہذا بعض کا مسلک یہ ہے کہ مجتہد جب خطا کرتا ہے تو اس سے دونوں باتوں میں خطا ہو جاتی ہے، ابتداءً بھی اور انتہاءً بھی، جیسے کہ ابو منصور ماتوریدی کا یہ مسلک ہے۔ ابتداءً اور انتہاءً کا کیا مطلب کہ دلیل میں بھی غلطی ہو گئی، حکم میں بھی غلطی ہو گئی۔ اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، یعنی ابو منصور ماتوریدی کے علاوہ دیگر اشاعرہ یا دیگر جو اہل سنت والجماعت کے اکابرین ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ انتہاءً صرف غلطی ہوتی ہے، ابتداءً نہیں ہوتی۔ انتہاءً غلطی کا کیا مطلب ہے کہ حکم دریافت کرنے میں غلطی ہو گئی، باقی جو دلیل ہے وہ تو انہوں نے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل دریافت کی، لہذا اس میں غلطی نہیں ہوتی۔ اور دلیل چونکہ قطعی تو ہوتی نہیں ہے، دلیل ظنی ہوتی ہے، قطعی ہوتی تو پھر تو اس کا آگے حکم بھی قطعی ہوتا۔ جب دلیل ظنی ہے تو آگے حکم دریافت کرنے میں ان سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ مجتہد جو ہے قد یخطئ و قد یصیب، کبھی ان سے خطا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ درست حکم کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے خطا ہو جاتی ہے پھر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوتے بلکہ اجتہاد کا ان کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ درست مسئلہ دریافت کر لیتے ہیں تو پھر ان کو 2 اجر ملتے ہیں، اسی طرح حدیثوں میں آیا ہے۔ آگے اس مسئلے کو مدلل کرنے کی کوشش کر رہا مصنف کہ مجتہد کبھی غلطی بھی کر لیتا ہے، جیسا کہ ماتریدیہ کا یہ مسلک بتایا کہ مجتہد قد یخطئ قد یصیب، اور معتزلہ اور اشاعرہ نے تو کہا کہ بالکل خطا نہیں کرتا۔
بلکہ ثواب ہی ثواب ہو کرتا ہے، درست ہی درست کرتا ہے، لیکن ماتریدیہ کا مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی خطا بھی کرتا ہے۔ تو اس بات کو مدلل کرنے کے لیے اس کو کچھ دلائل پیش کر رہا اس بات پر کہ مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ دلائل میں پہلی دلیل یہ پیش، الاول قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان۔ پہلے واقعہ سمجھ لیں۔ واقعہ یہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی یعنی ارکان سلطنت میں سے تھے، وزیر سمجھ لیں یا ان کے مشیر تھے۔ تو لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے آتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ تو دو لوگ اپنا جھگڑا لے کر آئے کہ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے۔ جھگڑا یہ تھا کہ ایک آدمی کا کھیت ہے، بالکل اس کی فصل تیار تھی، اور دوسرے آدمی کی بکریاں اس کے کھیت میں چلی گئی اور جا کر اس کا سارا کھیت جو ہے وہ انہوں نے کھا لیا اور ضائع کر دیا، اس کی ساری فصل خراب کر دی۔ تو یہ بکریوں والا ہے، یہ کھیت والا ہے، اس کی بکریوں نے اس کی فصل کا نقصان کیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ یہ دونوں لڑتے لڑتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کروانے آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوچھ پاچھ کی، معلوم ہوا کہ یہ خبر سچی ہے اور واقعتاً اس شخص کی بکریوں نے اس کے کھیت کو ضائع کیا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی مانتا ہے اور یہ بھی جو کہتا ہے صحیح ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری جو فصل برباد ہوئی اس کا کتنا خرچ ہے، اس کا تخمینہ اور اندازہ لگا کر بتاؤ۔ تو اس نے تخمینہ لگایا کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، تخمینہ مثلا اس نے یہ لگایا کہ میرا 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ 1,00,000 روپے اس کے ذمے ہے، تجھے دینا پڑے گا۔ تو اس کے پاس تو 1,00,000 روپے نہیں تھا، تو حضرت نے کہا کہ اس کی بکریاں کتنی ہیں، اس کا تخمینہ لگاؤ کہ وہ کتنے کی ہیں۔ تو بکریوں کی قیمت کا اندازہ اور تخمینہ جب لگایا گیا تو وہ اتنی ہی تھی جتنا کھیت کا نقصان ہوا تھا، یعنی 1,00,000 روپے کی بکریاں تھیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیری بکریوں نے اس کا نقصان کیا ہے، تو نے نقصان بھرنا ہے، تیرے پاس مالیت صرف بکریاں ہی ہیں اور بکریاں اتنے کی ہی ہیں جتنا تو نے نقصان کیا ہے، لہذا تیری ساری بکریاں اس کھیت والے کو ہم دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ فرما دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ یہ فیصلہ بالکل برحق ہے، اس میں بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ابا جان اگر اجازت ہو تو میرے ذہن میں ایک اس سے بھی بہتر بات آئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں فیصلہ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جی آپ کو اجازت ہے، آپ فیصلہ کریں۔ تو داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دو، وہ ان بکریوں سے نفع حاصل کرتا رہے، ان کا دودھ پینا، بیچنا اور اس سے جو بھی نفع حاصل کر سکتا ہے کرتا رہے، کیونکہ بکریوں سے منافع ہوتے ہیں، دودھ کا بھی نفع ہے، ان کی اون کا، بالوں کا نفع حاصل کرتا رہے، اور کھیت جو ہے وہ کھیت اس کے حوالے کر دو بکریوں والے کی، اور اس کو کہو کہ اس کے کھیت پر محنت کرے اور ہل چلائے، زمین کو نرم کرے، بیج ڈالے، اس کا خیال کرے، اس کو پانی دے اور پھر فصل لگائے۔ جب اس کی فصل تیار ہو کر اس حیت پر آ جائے جس طرح کے پہلی فصل تیار تھی، تو پھر وہ کھیت اس کو واپس کر دے اور وہ اس کو اس کی بکریاں واپس کر دے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ صرف یہی تاوان آیا اس پر کہ 6 مہینے یا سال یا جتنا بھی عرصہ لگے گا وہ اس کے کھیت پر محنت اور جدوجہد کرتا رہے گا، اور بکریاں اس کو واپس مل جائیں گی، ساری بکریاں ضائع نہیں ہو جائیں گی، اس کی بالکل مفلس اور خلاش نہیں ہو جائے گا، اور کھیت والے کو اس کا کھیت وہ اتنا جو نقصان کیا تھا وہ دوبارہ مل جائے گا۔
اور جو اتنی تاخیر ہوئی درمیان میں 6 مہینے یا 4 مہینے یا 3 مہینے جتنا وقت گزرے گا اتنا وقت جو ہے وہ بکریوں سے نفع حاصل کر کے اپنا مال کماتا رہے گا اور اپنا گزر اوقات کرتا رہے گا. تو اس سے دونوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. بنسبت پہلے فیصلے کے اس میں بکریوں والے کی تو ساری بکریاں گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے مفلس اور خلاش ہو گیا. تو یہ فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو مصنف یہ واقعہ بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مجتہد سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے اور کبھی وہ درست فیصلہ کر لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص ذکر کر کے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو زیادہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی. اور ہا ضمیر کا مرجع حکومت والفتیا یا وہ فتویٰ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں انہوں نے اجتہاد کرنا تھا. تو معلوم ہوا کہ ایک اجتہاد بہتر تھا اور دوسرا اجتہاد جو ہے وہ کیا تھا؟ خطا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا اجتہاد خطا تھا اور سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد جو ہے وہ صواب تھا. یہ مصنف کہنا چاہتے ہیں. چنانچہ فرمائے وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِّنَ الْاجْتِهَادَيْنِ صَوَابٌ، اگر دونوں اجتہاد حضرت داؤد کا بھی اور حضرت سلیمان کا بھی دونوں کا اجتہادی ثواب ہوتا، دونوں کا ہی درست ہوتا اور کوئی بھی خطا نہ ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان کا خاص طور پر ذکر کیوں فرماتے؟ جبکہ اللہ نے خاص ذکر کیا حضرت سلیمان کا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو خوب فہم دیا تھا. تو لما کان لتخصیص سلیمان بالذکر جہتن، تو حضرت سلیمان کا خاص طور پر ذکر کرنے کی پھر کوئی وجہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک خطا تھا یعنی حضرت داؤد کا، اور دوسرا اجتہاد جو ہے وہ صواب تھا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا. لأن كل منهما قد اصاب الحكم حينئذ وفهمه، اگر تم کہتے ہو کہ دونوں ہی صواب ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل منہما دونوں میں سے دونوں نے ہی قد اصاب الحکم صحیح حکم کو دریافت کیا، حینئذ اس وقت وفہم اور اس کو صحیح سمجھا ہے. تو پھر خاص اللہ سلیمان کے متعلق کیوں فرماتے کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان؟ پھر تو دونوں کو ہی فہم کا ذکر ہوتا. اللہ نے صرف حضرت سلیمان کے فہم کا ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ثواب تھا. یہ ہے جی مصنف کی تقریر کہ اس سے ثابت ہوا کہ ایک خطا تھا ایک ثواب تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فہم کو اللہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، ان کا فہم اور ان کا اجتہاد ثواب ہونے کی وجہ سے. لیکن اس پر ہماری طرف سے گزارش یہ ہے کہ کیونکہ دونوں انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں دونوں، اس لیے ایک دوسرا محاکمہ کر لیا جائے تو وہ بہتر ہے. مصنف نے جو محاکمہ کیا ٹھیک ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی خطا جو ہے اس کے متعلق تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے. تو داؤد علیہ السلام اجتہاد میں خطا پر ہیں اور سلیمان علیہ السلام اجتہاد میں صواب پر ہیں. مصنف نے یہ محاکمہ کیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ ایسے نہ کرو، اس سے اور بھی بہتر محاکمہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بات ہماری طرف سے آپ یاد رکھیں. اس سے بہتر محاکمہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اجتہاد حسن تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد جو ہے وہ احسن تھا. تو یہاں خطا اور ثواب کا فرق نہیں ہے بلکہ حسن اور احسن کا فرق ہے. سمجھ گئے جی؟ بہتر اور بہترین کا فرق ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بہتر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اس سے زیادہ بہترین ہے.
یا یوں کہیں کہ حضرت داؤد کا فیصلہ حسن تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ احسن ہے. تو حسن اور احسن کا فرق ہے، یہ خطا اور ثواب کا فرق نہیں ہے. اگر یہ محاکمہ کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. خیر، مصنف نے جو بات کہی اور دلیل لائے کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے ثواب بھی ہوتی ہے، تو اس کی انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کی جو ہم نے آپ کو عرض کر. دوسری دلیل یہ ہے کہ الاحادیث والآثار الدالۃ علی تردید الاجتہاد بین الصواب والخطا، کہ بہت ساری احادیث، بہت سارے آثار، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تو احادیث و آثار دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اجتہاد کی دو قسمیں، بین الصواب والخطا، یا ثواب ہوتا ہے یا خطا ہوتا ہے. یہ تمام احادیث و آثار اس حوالے سے موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اجتہاد بین الصواب والخطا کے درمیان متردد ہوتا ہے، یا ثواب ہوگا یا خطا ہوگا. بحیث صارت متواترۃ المعنی، کہتے اتنی احادیث اور اتنی آثار ہیں کہ وہ ان کا معنی حد تواتر کو پہنچتا ہے. اگرچہ ایک حدیث تو خبر واحد کے درجے کی ہوگی، لیکن ان سب احادیث کو جمع کیا جائے تو اس سے یہی معنی قدر مشترک کے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث میں آیا کہ مجتہد کبھی خطا کرتا ہے کبھی ثواب کرتا ہے. اس طرح کی احادیث تواتر کو پہنچتی ہے معنی کے لحاظ سے. چنانچہ ایک حدیث یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصبت فلک عشر حسنات، اگر تو نے درست حکم پا لیا تو تجھے 10 نیکیاں ملی. وَإِنْ أَخْطَأْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر تو نے خطا کر لی تو پھر تیرے لیے ایک نیکی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضور نے خود خطا اور ثواب کے درمیان اجتہاد کو آپ نے بتایا ہے. وفی حدیث آخر، اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل للمصیب اجرین، اللہ نے درست حکم پانے والے کے لیے 2 اجر بنائے، وللمخطئ اجرا واحدا، اور خطا کرنے والے کے لیے 1 اجر ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے. اور تیسری حدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان اصبت فمن اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود بھی مجتہد تھے تو اجتہاد کر کے فرمایا کہ ان اصبت فمن اللہ، اگر تو میں نے درست حکم پایا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت. وَإِلَّا، اور اگر نہیں، یعنی اگر مجھ سے خطا ہوئی ہے تو فمنی ومن الشیطان، تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، یعنی مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے. وقد اشتہرت تخطیۃ الصحابۃ بعضهم بعضا فی الاجتہادیات، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف کہتا ہے کہ مشہور ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام بعض دفعہ اجتہادیات میں ان سے خطا ہوئی. مشہور ہے، جیسے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپس میں نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، اور جھگڑے کے نتیجے میں دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑی، اور بہت سارے مسلمان، جن میں زیادہ تعداد صحابہ کی تھی اور غیر صحابہ، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. ایک دوسری جنگ ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کے لشکروں کے درمیان، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اور جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان ہوئی، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں. تو صفین اور جمل میں بہت سارے مسلمان صحابہ شہید ہوئے، دونوں طرف سے صحابہ بھی تھے، بہت غیر صحابہ بھی. ایک جنگ میں 90,000 شہید ہوا، دوسرے جنگ میں 10,000 شہید ہوا، تو کل 1,00,000 مسلمان جو ہے ان 2 جنگوں میں شہید ہوا. تو بہرحال ایک ہی رائے، ایک اجتہاد میں خطا پر تھے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
اس اجتہاد میں خطا پر تھے اور حضرت علی درست تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ خطا اجتہادی ہیں اور حضرت علی جو ہیں وہ درست تھے۔ یعنی یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، لیکن میں تو ان تمام معاملات میں یہی کہا کرتا ہوں کہ حسن اور احسن کا فرق کر لو، خطا اور ثواب کا فرق نہ کرو۔ وہ ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، کسی کی طرف خطا کی نسبت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ تو بہرحال وقد اشتہرت تخطیۃ الصحابہ بعضهم بعضا فی الاجتہادیات، تو حضرات صحابہ کرام کی خطائیں مشہور ہیں اجتہادیات میں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار بھی ہیں، بلکہ جنہوں نے ثواب کیا ان کو 2 اجر ملے، یہ دوسری حدیث کے مطابق 10 اجر ملے، اور جن سے خطا ہو گئی تو ان کو بھی 1 اجر ضرور اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور جس کو اجر ملتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، وہ نیکوکار ہی ہوتا ہے، البتہ اس کا اجر کم ہے، بس یہ فرق ہے۔ تو یہ دوسری دلیل پیش کر دی، احادیث و آثار جو بتا رہے ہیں کہ اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تیسری دلیل الثالث، تیسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ قیاس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مجتہد قیاس کرتا ہے، جو احکام منصوص ہوتے ہیں ان احکام میں کوئی علت تلاش کرتا ہے، ان احکام کے اندر جو اللہ کا حکم ہے جائز یا ناجائز کا، حرام یا حلال کا، تو اس کی علت کیا ہے، اس علت کو پھر جگہ جگہ وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ علت پائی جاتی ہے وہاں وہاں وہ حکم بھی جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجتہد کیا کرتا ہے، قیاس کرتے ہیں، اور قیاس جو ہے وہ مظہر للحکم ہے، مثبت للحکم نہیں ہے۔ حکم وہی ہے جو اللہ کا ہے، قیاس نے تو اس حکم کو دریافت کرنا ہے، کوئی قیاس نے حکم کو ثابت نہیں کرنا، ثابت نہیں کرنا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پہلے مظہر اور مثبت کا فرق سمجھ لیں۔ جس طرح ایک آدمی زمین کھود کر پانی دریافت کرتا ہے، پانی نکالتا ہے، پہلے لوگ کنویں کھودتے تھے، آج کل بور کرتے ہیں اور بور کر کے زمین سے نیچے سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ پانی تو پہلے سے موجود تھا نا، کوئی بور کرنے والے نے تو نہیں نا اس کو نکالا، پانی پہلے سے موجود تھا لیکن گہرائی میں تھا، دور تھا، بور کرنے والے نے یا کنواں کھودنے والے نے اپنی کوشش کر کے اس پانی کو ظاہر کیا ہے، چھپا ہوا تھا اس کو کیا کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوشش کر کے پانی کو پیدا کر لیا، پانی پہلے سے پیدا موجود تھا زمین کے نیچے۔ اس کو کہتے ہیں مظہر للحکم۔ مجتہد جو ہے وہ غوطہ لگاتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، چھپے ہوئے حکم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی حکم کو ثابت کرتا ہے کہ اس نے حلال حرام ثابت کرنا ہے، حلال حرام تو پہلے اللہ کا ثابت کیا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مجتہد اس کو صرف ظاہر کرتا ہے۔ تو مجتہد کیا کرتا ہے، قیاس کرتا ہے، اور قیاس مظہر ہوتا ہے، لا مثبت نہیں ہوتا۔ قیاس جو ہے وہ مظہر ہوتا ہے، وہ حکم کو ظاہر کرتا ہے، حکم پہلے سے ثابت شدہ وہ گہرائی میں موجود ہوتا ہے۔ فإن الثابت بالقیاس ثابت بالنص ایضا معلن، تو معلوم ہوا کہ مجتہد نے قیاس کر کے جس حکم کو ثابت کیا ہے وہ حکم نص سے ثابت ہوتا ہے، مجتہد کے اجتہاد سے ثابت نہیں ہوتا، مجتہد کے اجتہاد سے تو ظاہر ہوتا ہے، وہ حکم نص سے ثابت ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتی نص، نص میں حکم مخفی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ معنوی طور پر، ظاہری طور پر تو نہیں، معنوی طور پر وہ حکم نص سے ثابت ہوتا ہے، مجتہد نے صرف اس حکم کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ وہ حکم تو ثابت بالنص ہوتا ہے معنوی طور پر۔ وقد اجمعوا على ان الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غیر، اور اس بات پر اجماع ہے کہ جو حکم نص سے ثابت ہے وہ حکم ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ تو نہیں ہوگا، نص سے جو بھی حکم ثابت ہے وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زیادہ تو نہیں ہوگا، لیکن مجتہد جو ہے
اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مجتہد اختلاف کر لیتے ہیں، ایک مجتہد کا یہ فتویٰ ہوتا ہے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ ہے، تو جو ثابت بالنص حکم ہے مانوی طور پر وہ تو کوئی ایک ہی تھا، تو معلوم ہو کہ ایک نے ہی درست حکم پایا ہوگا، باقیوں سے تو خطا ہی ہوئی ہوگی، تو لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ مجتہدین جب آپس میں کسی مسئلے میں تو یہ بات تو طے ہے کہ اختلاف انہوں نے کر کے مختلف احکام دریافت کیے ہیں، تو حکم جو نص سے معنوی طور پر ثابت ہے وہ تو کوئی ایک ہی تھا، تو لہٰذا دوسروں سے خطا ہی ہوئی ہے، جب خطا ہوئی ہے تو ثابت ہو گیا کہ مجتہد کبھی خطا کرتا ہے کبھی درست کرتا ہے، تو یہ 3 دلائل ہو گئے۔ چوتھی دلیل یہ ہے انه لا تفرقة في العمومات الواردة في شریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بین الاشخاص، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسی بات تو ہے نہیں کہ کوئی حکم جو ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو، امیر کے لیے اور ہو، غریب کے لیے اور ہو، شہری کے لیے اور ہو، دیہاتی کے لیے اور ہو، ایسی بات تو ہے نہیں، حکم جو ہے وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، تو جب حکم سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مختلف مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں تو ہر مجتہد نے ایک الگ حکم دریافت کیا، کوئی کہتا ہے درست ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام واجب ہے، کوئی کہتا ہے واجب نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر شریعت میں ایک ہی حکم ہے تو کسی ایک نے ہی صحیح حکم دریافت کیا ہے نا، جو کہتا ہے واجب ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ واجب نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے سب کے لیے ایک ہی حکم تھا، ایسے تو نہیں نا ہے کہ جو کہے واجب ہے اس کے لیے واجب ہوگا، جو کہے واجب نہیں اس کے لیے غیر واجب ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم ایک ہی تھا، جب ایک ہی تھا سب کے لیے ایک تھا اور مجتہد مختلف احکامات دریافت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ کہا کہ لا تفرقة فی العمومات الواردة فی شریعت نبینا علیہ السلام بین الاشخاص، شریعت میں احکام وارد ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اشخاص کے درمیان کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف حکم ہو، حنفیوں کے لیے یہ ہو، شافیوں کے لیے یہ ہو، مالکیوں کے لیے یہ ہو، ایسی بات نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی فرق نہیں تھا، یہ فرق جو ہے مجتہدین سے ہو گیا تو معلوم ہوا کہ فرق جو ہوا یہ خطا کی دلیل ہے۔ فلو کان کل مجتہد مصیبا، اگر ہر مجتہد کے بارے میں ہم کہیں کہ اس نے حکم صحیح دریافت کیا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ایک ہی فعل جو ہے ایک ہی فعل کے مختلف حکم ہے، من الحظر والاباحہ، یا وہ منع ہے یا وہ وجاب، اب الصحت والفساد، یا وہ حکم صحیح ہے اور بعض دوسرے اجتہاد کے مطابق وہ حکم صحیح نہیں ہے، فاسد ہے، یا وہ حکم واجب ہے، وعدمی ہی، یا وہ حکم غیر واجب ہے، کیونکہ مجتہدین کے اجتہاد میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک کے نزدیک جائز، ایک کے نزدیک ناجائز، ایک کے نزدیک صحیح، دوسرے کے نزدیک غیر صحیح، ایک کے نزدیک واجب، دوسرے کے نزدیک عدم وجوب، تو ایک ہی فعل اس کے حکم کئی ہو گئے نا، اگر سارے آپ کہیں کہ سارے درست ہیں تو پھر ایک کئی حکم ہو گئے، اور ادھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں تو اشخاص کا فرق نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی، کسی کے لیے حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس سے ماننا پڑے گا کہ ضرور کسی نہ کسی سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، اور ان مجتہدین میں مختلف احکام دریافت کرنے والوں میں سے کسی ایک نے ہی درست حکم کو پایا ہے۔ وتمام تحقیق هذه الادلہ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے 4 دلائل بیان کیے ان کی پوری تحقیق، اور پھر مخالفین کے جو دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سب ثواب ہی ثواب ہے، کہیں بھی خطا نہیں ہے، ان کے بھی کچھ دلائل ہیں، اور پھر ان دلائل کے جوابات بھی ہیں، کہتے ہیں یہ ساری تفصیل ہم اپنی اس کتاب میں بیان نہیں کر رہے، وہ دوسری کتاب التلویح فی شرح التنقیح میں ہم نے بیان کی ہے، وہ کتاب بھی داخل درس ہے، التوضیح التلویح پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں پوری اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں وہ تمام تحقیق هذه الادلہ، ان دلائل کی مکمل تحقیق اور پھر مخالفین کے دلائل کے جواب
یطلب من کتابنا، وہ ہماری دوسری کتاب سے جا کر تلاش کر لیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ التلویح فی شرح التنقیح۔ یہاں ہم نے ان 4 دلائل سے اتنی بات ثابت کر دی ہے کہ مجتہد ہمیشہ صواب پر نہیں ہوتا، بعض دفعہ ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے باوجود وہ گناہ گار نہیں ہوتے، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جی، جیسے ہم ایک آدمی کو لگائیں بھی بور کرو یہاں سے پانی نکالو، وہ بور کرتا ہے سارا دن، 2 دن 4 دن لگا رہا، بور کرتا رہا، لیکن نیچے سے پانی کڑوا نکلا یا نہیں نکلا پانی، تو اس کو تو پوری اجرت ہم دینی پڑے گی نا۔ ہم اس کو کہیں گے چلو دوسری جگہ سے لگاؤ جی، وہاں پر ورما لگاؤ، وہاں سے بور کرو، تو جو پہلے اس نے 2 دن محنت کی ہے اس کی تو اس کو اجرت دینی پڑے گی نا ہمیں۔ پانی نہیں نکلا وہ ہماری قسمت ہے۔ تو اسی طرح مجتہد اجتہاد کا زور تو لگا رہا ہے نا، اس کی تو اللہ نے اس کو اجرت دینی ہے، اجر دینا ہے۔ درست حکم پا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں درست حکم پا لیا تو اس کی اجرت تو ہے نا۔ جس طرح بور کرنے والے کو اجرت ہمیں بہرحال دینی پڑتی ہے، اگرچہ پانی نہ بھی نکلا ہو یا پانی کڑوا نکلا ہو، ہم دوبارہ کروائیں گے، پھر دوبارہ اجرت دیں گے۔ سمجھ گیا نا بات کو؟ تو مجتہد کی مثال بھی ایسے ہی ہے جیسے زمین میں چھپے ہوئے پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آواز صاف سنائی دیتی رہی ہوگی اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا سبق۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور علم و عمل کے نور سے اللہ مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی سمجھ گئے؟